الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر ان پر دین کو مکمل کیا ہے، آج میں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ہمارا جو نبی ہے محمد رسول اللہ، اس کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک چلے گی، باقی ہے، اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے، آخری نبی ہے، ان کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی، ان کا معجزہ قرآن پاک قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود اس کی حفاظت کروں گا، اور کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو محمد الرسول اللہ جب مکہ میں انہوں نے تبلیغ کی، رسالت کا دعویٰ کیا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم ہم جیسے انسان ہو، تم ہم میں سے ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ آج کل کے مشرکین کیا کہتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، ان کے اعمال کی طرح نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں وہ ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، وہ نور تھے، ان کے چہرے پہ نور تھا، ان کے ایمان کا نور تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دو سورۃ کہف میں، قل انما انا بشر مثلکم، ان کو آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ دیکھو، بشر انسان کو کہتے ہیں، بندہ بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتے کو بنا کے بھیج دیتا پیغمبر، لیکن زمین پہ انسان تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، وہی نبی، وہی پیغمبر۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے والد صاحب عبداللہ، ان کی والدہ کا نام آمنہ، ان کی بیویاں تھیں 13 بیویاں تھیں۔ کوئی نور کی بیوی ہوتی ہے؟ فرشتے کی کوئی بیوی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے کوئی بیوی؟ یا تو ونعوذ باللہ جو اللہ کی بیوی بناتے ہیں بیوی مریم کو، یہ جھوٹے، نور کی بیوی نہیں ہوتی، یہ جنات اور انسان کی بیویاں وغیرہ ہوتی ہیں، جنوں کی اور انسانوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کی اولاد تھی آگے، 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی، 3 بیٹے دیے، فوت ہو گئے بچپن میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی جسمانی باپ نہیں ہے۔ زید بن حارث کو انہوں نے بیٹا بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاملہ ختم کر دیا، ان کی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی جب طلاق ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں،
ان کی مائیں مومنوں کی، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن روحانی مائیں، دینی، دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہے ہمارے اوپر، ہمارے سگے باپ سے بھی زیادہ ہے ان کا حق، لیکن وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انسان، اور وہ واقعی انسان تھے، ان کے دانت شہید ہوئے، ان کا خون نکلا جنگوں میں، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، سب کے ساتھ رہتے تھے، ساری تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، جتنے تمام انبیاء نے تکلیفیں برداشت کی اتنے ہمارے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، دین کے لیے، اللہ کے لیے، کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی۔ تو انسان تھے وہ، لیکن انسانوں میں سب سے افضل، پوری کائنات کے انسانوں کو اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے میں رکھا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہے، اور فرشتوں نے یہ وزن کیا، حدیث میں آتا ہے۔ تمام انبیاء کرام سے بھی افضل، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قائم ہے آسمان پر، وہ اتریں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، احمد آ جائے، تو تم لوگوں نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ دیکھیں آپ، کتنا بڑا نبی، کتنی فضیلت، کتنی عزت، معراج میں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے، موسیٰ، کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ محمد رسول اللہ کو آگے کرو۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد۔ ہم لوگوں نے یہ شعر بنائے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہ ایشیا والوں نے، کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ تو نعوذ باللہ، عیسائیوں سے بھی زیادہ ہو گئے، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے اللہ بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈائریکٹ بنا دیا کہ وہ اللہ ہی ہے۔ وہ ایک کہتا ہے ہکے ہکے ہکے، جیڑا ہک نو ڈو جانے وہ کافر تے مشرک ہے، یعنی اللہ اور رسول ایک ہی ہے، اور جو اس ایک کو دو سمجھے وہ کافر اور مشرک ہے۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ان کا عقیدہ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکال کے قبر سے جو ہے سلام کا جواب دیا۔ اب یہ باتیں ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے اور اتنے بڑے بڑے عالم اس قسم کی گمراہی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور اس قسم کا شرک جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کفر پھیلا رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات مان رہے ہیں۔ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ حدیث کو نہیں دیکھتے، خود بس ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ لوگ بھی ساتھ ہی ان کے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے یہ دے دو۔ کہیں بھی صحابہ کرام نے ایسی کوئی دعا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ جا کے یا ان کے سجدے کیے وہاں پر، یا رکوع کیے، یا ہاتھ باندھے، یا قبر کی مٹی لے کے اور وہ کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ سے مانگا انہوں نے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اختلاف ہو گیا، حضرت عمر فاروق تلوار لے کے گھوم رہے تھے، کوئی بھی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مر گئے۔ جس نے بھی کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آنکھ وغیرہ نبض وغیرہ دیکھی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ کہے کہ مر گیا، اگر کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا اس کو بھی بلاؤ اور سارے جمع ہو جاؤ۔ باقاعدہ انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ قائم ہے، زندہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات ہے اصل۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، لیکن عبادت
اور عبادت میں مانگنا بھی ہے، مدد مانگنا، دعائیں کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ حتیٰ کہ باتھ روم میں جانا، اپنی بیوی کے پاس جانا، ٹوائلٹ میں جانا، کوئی بھی دنیا کا کام کرنا، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق ہوگا تو وہ سب عبادت ہے، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن کرنا اللہ کے لیے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، تب وہ عمل قبول ہوگا، نہیں تو وہ مردود ہے، وہ واپس کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اور محمد رسول اللہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے نبی، رسول، پیغمبر ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، سب کے امام ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں، ان کی پیروی کرو، بس یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ کو اس طریقے سے مانو جس طریقے سے اللہ اور اس کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ غلو نہیں کرو ان کی محبت میں، عشق نہیں کرو ان سے محبت کرو، ان کے عمل کی محبت کرو، ان کے اعمال کی طرح اعمال کرو۔ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن انہوں نے سب عمل کر کے دکھا دیے، انہوں نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔